إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. حاضرین جمعہ، تمام قسم کے حمد و ثنا تعریف و کبریائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے. وبعدہ درود السلام و تمام نبیوں پر بالخصوص محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. حاضرین جمعہ، گزشتہ جمعہ اور اس سے پہلے کے جمعہ، 2 جمعہ زبان کے تعلق سے ذکر ہو رہا ہے کہ زبان کی حفاظت کرنا شریعت اسلامیہ میں کتنا ضروری ہے. گزشتہ جمعہ بتایا گیا تھا 16 ایسے اعمال ذکر کیے گئے تھے جو زبان سے سرزد ہوتی ہیں، یعنی 16 ایسے گناہ جو صرف زبان سے ہوتی ہیں. تو ان اعمال پر روشنی ڈالی گئی تھی. آج مزید انشاءاللہ تعالیٰ ایسے گناہوں پر روشنی ڈالی جائے گی جو صرف اور صرف زبان سے ہوتے ہیں، چونکہ زبان کی خاموشی سے ہی آدمی کو نجات ملتی ہے. تو اتنا نقصانات بتا کر کے اس کا ایک ہی فائدہ ہے کہ آدمی اپنی زبان کا صحیح استعمال کرے. تو نمبر 17 نمبر کا جو گناہ جو صرف زبان سے ہوتا ہے وہ ہے جھوٹے قصے اور لطیفوں کے ذریعہ دوسروں کو ہنسانا. کوئی شخص جھوٹا قصہ سنائے، جھوٹا لطیفہ سنائے، حقیقت پر مبنی نہ ہو، کہیں سن لیا تو سنا دے اس کو، یا خود سے گڑھ لیا اس کو بنا دے، یا بنا کر کے خود ہی لوگوں کو بتائے. کیوں؟ وجہ یہ ہو لوگوں کو ہنسائے تاکہ قوم کے لوگ ہنسے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَيْلٌ لِلَّذِي يُحَدِّثُ فَيَكْذِبُ، کی ہلاکت ہے، تباہی ہے، بربادی اس آدمی کے لیے جو شخص بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے. لِيُضْحِكَ بِهِ الْقَوْمُ، مقصد ہوتا ہے کہ ان باتوں کے ذریعہ، ان واقعات اور قصوں اور کہانیوں کے ذریعہ سے دوسروں کو ہنسائے، قوم والوں کو ہنسائے. پھر آگے کہا وَيْلٌ لَهُ وَيْلٌ لَهُ، تباہی ہو اس کے لیے، برباد ہو جائے، تباہ ہو جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا کہ جھوٹے قصے، جھوٹی باتیں اور لطیفے اور جوک جو لوگ سناتے ہیں اور موبائل وغیرہ میں آتا ہے وہ سب، اس سے آدمی مومن آدمی کو احتراز کرنا چاہیے اور بچنا چاہیے، کیونکہ یہ مومن کے شایان شان نہیں کیسے جھوٹے قصوں اور لطیفوں سے اپنی زبان کو گندا کرے، لہذا اس سے بچا جائے. 17 نمبر کا جو گناہ ہے جو زبان سے ہوتا ہے، 18 نمبر کا گناہ وہ ہے نوحہ کرنا. اور نوحہ کرنا، ماتم کرنا، یہ بالخصوص عورتوں میں ہوتا ہے، اسی لیے اس سے بھی بچنے کی ضرورت ہے. نوحہ کرنا بھی زبان سے ہی ہوتا ہے. کسی کے وہاں کسی کا انتقال ہو جائے تو نوحہ کرنے لگے، چلانے لگے، اپنے غریباں کو چاک کرے، اور اسی طرح سے اپنے سینوں کو زد و کوب کرے، چہرے پر مارے، تھپڑ مارے. یہ سب جو ہے نوحہ میں آتا ہے. اسی لیے کہا نوحہ کرنا بھی یہ بھی ایک ایسا گناہ ہے جو زبان سے ہوتا ہے، اس لیے اس سے بھی بچنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے والذین یرمون المحصنات، جو لوگ مومنہ عورتوں پر، پاک باز عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں، ثم لم یأتوا بأربعة شہداء، پھر 4 شہداء، 4 گواہ پیش نہیں کرتے، فجلدوہم، تو تم ان کو کوڑے لگاؤ،
ثمانین جلدہ فجلدوہم ثمانین جلدہ، تو تم انہیں 80 کوڑے لگاؤ، ولا تقبلوا لهم شہادۃ ابدا، اور اس کے بعد ان کی کوئی گواہی قبول مت کرنا، ان کی کوئی شہادت قبول مت کرنا، اولئک هم الفاسقون، اس لیے کہ یہی لوگ فاسق ہیں، یہی لوگ گنہگار ہیں۔ تو معلوم چلا 19واں گناہ جو زبان سے ہوتا ہے وہ ہے تہمت لگانا، اور تہمت لگانا ایک سنگین جرم ہے، بلکہ کبیرہ گناہ ہے، قرآن میں اس کی مذمت بیان کی گئی ہے۔ لہذا معلوم چلا کہ زبان سے تہمت بھی جو لگائی جاتی ہے یہ زبان سے ہونے والا گناہ ہے، اور اس گناہ سے بچنے کی ضرورت ہے۔ 20واں گناہ جو زبان سے ہوتا ہے وہ وعدہ خلافی کرنا، وعدہ خلافی کرنا بھی ایک سنگین جرم ہے، اور وعدہ کے تعلق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی ساری حدیث بھی ذکر فرمائی ہیں، چونکہ بہت سے لوگ وعدہ کرتے ہیں لیکن وعدہ نبھاتے نہیں۔ وعدہ خلافی کرنا یہ کسی مومن کے شائن شان نہیں ہے، اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آیت المنافق ثلاث، کہ منافق آدمی کی 3 علامتیں ہیں، 3 نشانی ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اذا حدث کذب، منافق آدمی جب بات کرے گا، جب بھی منہ کھولے گا تو جھوٹ بولے گا، اذا حدث کذب واذا وعد اخلف، جب وعدہ کرے گا تو وعدہ خلافی کرے گا، کہے گا اتنے بجے آؤں گا، 5 بجے آؤں گا، 4 بجے آؤں گا، لیکن آئے گا نہیں، وعدہ خلافی کرے گا، کہے گا آپ کی رقم آپ کو کل دوں گا، آپ کا پیسہ آپ کو کل دوں گا، لیکن نہیں دے گا، تو یہ وعدہ خلافی ہے۔ وعدہ خلافی میں کوئی بھی چیز ہو اگر بندہ اس کو پکا کرتا ہے انشاءاللہ میں آپ کو ضرور دوں گا، یا میں ضرور جاؤں گا، یا میں ضرور آؤں گا، یا یہ آپ کا کام کر دوں گا، اور وعدہ خلافی کرتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وہ آدمی منافق ہے، یا منافق ہی اس میں نشانیاں پائی جاتی ہیں۔ اس لیے دوسری نشانی کہا کہ وہ آدمی وعدہ خلافی کرتا ہے، لہذا وعدہ خلافی کرنے سے بچنا چاہیے۔ تیسرا اللہ کے نبی نے اس حدیث میں فرمایا وَإِذَا تُمِنَ خَانَ، جب اس کو خزانچی بنایا جاتا ہے، اس کو کہیں پر کسی مال کو اس کے سپرد کیا جائے تو اس میں خیانت کرتا ہے۔ بہت سے لوگ خزانچی بنتے ہیں، پیسہ ادھر سے ادھر ہو گیا، ہیرا پھیری کر دیا، پتہ نہیں چلا، لیکن اسی لیے کہا گیا کہ آپ جب بھی کسی معاملات کو لیجئے اس کو لکھیے آپ کو معلوم ہے میرا حساب بہت پکا ہے، میری یادداشت بہت مضبوط ہے، اس سے فرق نہیں پڑتا ہے۔ اگر آپ خزانچی ہیں، آپ کے ذمہ کوئی چیز ہے تو اس کو لکھیے، مکمل طریقے سے لکھیے تاکہ اس میں خیانت کا شائبہ بھی نہ ہو۔ اس لیے 3 علامت اللہ کے نبی نے فرمائی کہ منافق کی 3 علامت ہے، جب بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا، وعدہ کرے گا تو وعدہ خلافی کرے گا، امانت دی جائے گی تو امانت میں خیانت کر دے گا، یہ اللہ کے نبی نے فرمایا۔ تو زبان سے ہونے والا 20واں گناہ ہے وعدہ خلافی کرنا، لہذا وعدہ خلافی سے بچا جائے۔ اسی طرح سے 21 نمبر کا گناہ جو زبان سے ہوتا ہے وہ ہے جھوٹے خواب بیان کرنا، جھوٹے خواب بیان کرنا۔ اب کوئی شخص خواب دیکھے نہ اور خواب بیان کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا معاملہ تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھا دے تو اللہ کے نبی صحابہ سے پوچھتے بھائی تم میں سے کسی نے خواب دیکھا ہے؟ تو صحابہ بتاتے اللہ کے نبی ہم نے خواب دیکھا، تو اللہ کے نبی اس کی تعبیر اس کی تشریح کرتے تھے۔ اسی طرح سے اگر کوئی نہیں دیکھا ہوگا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو خواب دیکھے ہوتے اللہ کے نبی خود اپنا خواب صحابہ کو بتاتے تھے۔ لیکن اگر کوئی شخص یہ کہے کہ آج میں نے خواب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مومن آدمی خواب میں دیکھ سکتا ہے، ثابت ہے، صحیح ہے، جائز ہے، یہ صحیح ہے۔ مومن آدمی، بالکل مومن اور صحیح پکا آدمی، عقیدہ توحید پہ قائم اور گامزن آدمی، یہ آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھ سکتا ہے۔ لیکن کوئی ایرا غیر نتھو خیرا آ کر کے کہے میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا ہے تو یہ صحیح نہیں ہے۔ بہت سے لوگ سیاسی لیڈران بھی اپنے آپ کو دعویٰ کرتے ہیں میں نے رسول اللہ کو خواب میں دیکھا، بہت سے لوگ اور بھی نہ جانے جو کبھی مسجد میں نہیں گئے وہ بھی بیان کرتے ہیں میں نے رسول اللہ کو خواب میں دیکھا۔ یا اسی طرح سے کوئی شخص لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹا خواب بیان کرے، یا لوگوں کی ہمدردی بٹورنے کے لیے جھوٹا خواب بیان کرے، یا مطلب کوئی بھی کسی بھی طریقے سے اگر کوئی جھوٹا خواب بیان کرتا ہے تو شریعت میں اس کی قباحت کی گئی، اس کی قباحت بیان کی گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنیے، اللہ کے نبی نے فرمایا من تعلم بعلم، جس شخص نے خواب بیان کیا، جھوٹا خواب بیان کیا، لم یرہ کلف ان یقعد بین شعیرتین ولن یفعل، جس بھی آدمی نے جھوٹا خواب بیان کیا حالانکہ اس نے خواب دیکھا نہیں تھا لیکن اس نے کہا میں نے تو رات کو خواب دیکھا ہے، میں نے ایسا دیکھا، لیکن اس نے خواب نہیں دیکھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں قیامت کے دن اس کو مکلف کیا جائے گا کہ تم جو جو کے 2 دانے کے درمیان گرہ لگاؤ، جو کے دانے میں گرہ لگاؤ، اور جو کے دانے میں بڑا گرہ کیسے لگے گی؟ تم بتانا ہی چاہتے ہیں جس طرح سے بندہ جو کے دانہ میں گرہ لگا نہیں پائے گا اسی طرح سے اس کی معافی بھی مشکل ہو سکتی ہے اگر اللہ اس پر رحم نہ کرے۔ اس لیے جو ہے جھوٹے خواب بیان کرنے سے بچنا چاہیے آدمی کو۔ بھائی اگر سچا خواب دیکھا تو بیان کرے، لیکن سچا خواب بھی ہر ایک سے نہیں بیان کرنا چاہیے۔ خواب کی 2 قسمیں،
اچھا خواب آتا ہے، برا خواب آتا ہے. برا خواب تو نہیں بیان کرنا چاہیے. برا خواب آپ نے دیکھا، ڈر گئے، چونک گئے یا کچھ برا دیکھا، خواب میں مت بیان کیجیے کسی سے. برا خواب رات میں دیکھا، آنکھ کھلی اسی وقت فوراً اٹھیے اور باللہ پڑھیے، 3 مرتبہ وضو کیجیے اور 2 رکعت نماز پڑھیے. ختم. وہ آپ کا خواب آپ کو نقصان نہیں پہنچائے گا. اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ. بائیں کروٹ سے کروٹ بدل لیجیے، آگے پیچھے اوڑھ لیجیے، لیکن برا خواب بیان نہیں کرنا چاہیے. اچھا خواب ہے تو اچھا خواب بھی ہر ایک سے نہیں بیان کرنا چاہیے. اچھا خواب آدمی معتمد لوگوں کو بیان کرے، استاذ کو ہو گیا، ماں باپ کو ہو گیا، ایسے لوگوں کو جو آپ کے ہمدرد ہیں، جو آپ کے ہمدرد ہیں ان کو خواب بیان کیا جائے، جو آپ کے اپنے ہیں ان کو خواب بیان کیا جائے. ورنہ خواب وغیرہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بس خاص خاص لوگوں کو بیان کیجیے، اس کی تعبیر جاننا تو بیان کیجیے، لیکن برے خواب بیان کرنے کی ضرورت ہرگز نہیں ہے. نہیں بیان کرنا چاہیے برے خواب. تو 21 نمبر کا عمل جھوٹا خواب بیان کرنا، یہ بھی زبان سے یہ گناہ ہوتا ہے. اسی طرح سے 22واں گناہ جو زبان سے ہوتا ہے، جھوٹی قسم کھانا. جھوٹی قسم کھانا یہ بھی زبان سے ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبیرہ گناہوں کا ذکر کیا. اس کے بعد اللہ کے نبی نے کہا الاشراک باللہ، سب سے بڑا کبیرہ گناہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا ہے. اس کے بعد آپ نے کہا حقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کرنا یہ بھی کبیرہ گناہ ہے. وقتل النفس، کسی آدمی کو قتل کرنا یہ بھی کبیرہ گناہ ہے. اس کے بعد آپ نے کہا والیمین الغموس، اور جھوٹی قسم کھانا یہ بھی کبیرہ گناہ ہے. جھوٹی قسم تجارت میں ہو، معاملات میں ہو، رہن سہن میں ہو، گھر میں ہو، کہیں بھی کوئی جھوٹی قسم یوں ہی کھا لے تو یہ بھی جو ہے کبیرہ گناہوں میں سے آتا ہے. اسی طرح سے میرے بھائیوں، جھوٹی قسم آج کل کثرت سے لوگ کھاتے ہیں، اس لیے اس سے بھی بچنے کی ضرورت ہے. اسی طرح 23واں گناہ جو زبان سے ہوتا ہے وہ ہے جھوٹی گواہی دینا. جھوٹی گواہی دینا یہ کبیرہ گناہ ہے. اور بخاری کی روایت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبیرہ گناہوں کا تذکرہ کیا. اللہ کے نبی ٹک لگا کر کے بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے تمام گناہوں کو ذکر کیا، کبیرہ بڑے بڑے گناہوں کو. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دم دیوار کو چھوڑا اور آپ سیدھے ہو کر کے بیٹھے اور آپ نے کہا الا وقولوا الزور وشہادۃ الزور، جھوٹ بولنا اور جھوٹی گواہی دینا خبردار یہ کبیرہ گناہ ہے. یہ بڑا، اللہ کے نبی اس کو بار بار دہراتے رہے. صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم سوچنے لگے کاش اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو جائیں. ہم سمجھ گئے اللہ کے نبی کی کبیرہ گناہ ہے، بڑے گناہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اس کو دہرا رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہو رہی ہے. تو معلوم چلا جھوٹی گواہی دینا کبیرہ گناہ ہے. آج کل جھوٹے گواہ بھی مل جاتے ہیں، جھوٹے وکیل بھی مل جائیں گے، جھوٹے جج بھی مل جائیں گے. کوئی کتنا آسان اللہ اکبر، کسی سے کہہ دیجیے چلو بھائی میرا معاملہ ہے ایسے ایسے بول دینا، وہ کہے ٹھیک ہے میں بول دوں گا. بالکل کتنا آسان. یہ ہمارے آپ کی زندگی میں ہوتا ہے، کوئی الگ بات نہیں بتا رہا ہوں. آپ کسی سے معاملات کیجیے، اچھا بھائی چلو ذرا میری طرف سے میں آپ کو لے کے جا رہا ہوں، آپ تھوڑا ایسا ایسا بول دینا، اور سامنے والے کے خلاف اس کو بندے کو تیار کر دیتے ہیں. جھوٹی گواہی، اور جھوٹی گواہی دینا کبیرہ گناہ ہے. اس لیے اس سے بھی بچنے کی ضرورت ہے. اللہ کی جھوٹی قسم بھی نہیں کھانا چاہیے، جھوٹی گواہی بھی نہیں دینا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا نام بھی بہت بلند ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ تو حق پر ہوتے ہوئے بھی کہتے ہیں میں جو جھوٹی قسم، بلکہ میں جھوٹی قسم کیا، میں صحیح قسم بھی نہیں کھاتا تھا. اللہ کا نام بہت بلند چیز، بہت ہی بلند چیز ہے، اور میں دنیا کی اس حقیر دنیا کے لیے اللہ تعالیٰ کے نام کو استعمال نہیں کرتا. یہ بیان کیا. تو معلوم چلا 23واں جو گناہ ہے جھوٹی گواہی دینا، یہ زبان سے ہوتا ہے. اسی طرح سے 24واں گناہ جھگڑے کرنا. بعض لوگ ہوتے ہیں ان کی فطرت میں جھگڑا کرنا ہی ہوتا ہے. اس سے ملا تو جھگڑا، اس سے ملا تو جھگڑا، وہاں گئے تو جھگڑا، یہاں آئے تو جھگڑا، مسجد میں ہر جگہ جھگڑا. گھر پہ گئے بیوی بچوں سے جھگڑا، مسجد میں آئے کسی اور سے جھگڑا، مسجد کے باہر کسی اور سے جھگڑا، پڑوسی سے، مطلب سب سے جھگڑا ہی جھگڑا. سامنے والے پریشان ہو جاتا بھائی جھگڑالو آدمی ہے. اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایسا جھگڑالو آدمی سب سے برا آدمی. بخاری کی روایت ہے، اما عائشہ کہتی ہیں ان ابغض الرجال الى اللہ الد الخصیم، اللہ تعالیٰ کیا مبغوض ترین، بدترین، سب سے برا آدمی وہ ہے جو بہت زیادہ جھگڑالو ہے، بات بات پہ جھگڑا کرتا ہے، جھگڑا کرنے کے موقع کھوجتا ہے. بہت بدترین آدمی، بہت برا آدمی. لہذا اگر کبھی ایسا کوئی معاملہ ہو بھی جائے تو آدمی درگزر کر دے، لیکن اس معاملے کو وہیں پہ ختم کرے، آگے نہ بڑھائے. اور اللہ تعالیٰ نا جب کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کو نرمی دے گا، اس کے اندر نرمی ہوگی، جھگڑا کرنے کی صفت نہیں ہوگی، اس کے اندر نرمی ہوگی، معاف کرنے کی صفت ہوگی. اور اللہ جب ناراض ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کے اندر غصہ دے گا، غصہ دے گا، برداشت کی قوت ختم ہوگی اور وہ جھگڑا کرنے لگے گا بات بات پہ. اسی لیے جو ہے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ان اللہ رفیق یحب الرفق،
اللہ تعالیٰ رفیق ہے، نرم ہے، اور نرمی کو ہی پسند کرتا ہے، اور نرمی سے اللہ تعالیٰ وہ کچھ ادا کر دیتا ہے جو سختی پر عطا نہیں کرتا۔ سختی سے وہ چیز حاصل نہیں ہوتی ہے جو نرمی سے حاصل ہو جاتی ہے۔ اس لیے شریعت نے نرمی کو پسند کیا اور نرمی حاصل کرنے کو اور نرم رویہ رکھنے کو ہی ابھارا ہے۔ اسی طرح سے معلوم چلا 24واں عمل جھگڑا کرنا، 25واں عمل ہے افواہیں پھیلانا۔ کوئی بات سن لی، کس نے بتا دیا ایسا ایسا ہوا ہے، اب سامنے والے نے سنا، تحقیق نہیں کی، بات کو آگے شیئر کر دیا، واٹس ایپ پہ سنا، فیس بک پہ، یا کسی نے بتا دیا یا ٹی وی میں دیکھا، بات کی تحقیق نہیں کی، اس بات کو آگے پھیلایا ہے۔ اب دوسرا تیسرے سے، تیسرا چوتھے سے، اور یہ بات پھیلتے پھیلتے پورے محلے پھیل جا رہی ہے۔ تو بات پھیلانا یہ بھی زبان سے ہونے والا گناہ ہے، اس گناہ سے بھی روکا گیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کفا بالمرء کذبا ان یحدث بكل ما سمع، آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ جو سنے اس کو آگے پھیلا دے، جو سنے اس کو آگے پھیلا دے۔ آدمی کے صرف جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی، جو بات سنا بلا تحقیق اس کو آگے فارورڈ کر دیا۔ تو 25 نمبر کا عمل ہے وہ ہے افواہ پھیلانا۔ اسی طرح سے 26واں عمل ہے احسان جتلانا۔ یہ بھی بندہ زبان سے کرتا ہے، کسی کی مدد کیا، بھائی تمہاری مدد کیا تھا، میں تمہارے کام آیا تھا، تمہاری مشکل میں یہ میں نے مدد کی تھی، تو احسان جتلانا یہ بھی کبیرہ گناہ ہے، اور قرآن نے تو اس سے روکا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، ایمان والو، اے ایمان والو، تم لا تبطلوا صدقاتکم، اپنے صدقات کو برباد نہ کرو، بالمن والاذی، احسان اور تکلیف کے طریقے سے۔ اس لیے کبھی بھی احسان نہیں جتلانا چاہیے، بھائی ہم نے آپ کی مدد کی تھی، آپ نے مدد اس کو خوش کرنے کے لیے کی تھی یا اللہ کو خوش کرنے کے لیے کی تھی، یہ بات یاد رکھنی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں وعید سنائی گئی ہے بہت سے موقعوں پر، لیکن ایسی وعید جو احسان کرنے والے کو سنائی گئی ہے، ویسی وعید ذخیرہ حدیث میں بہت ہی کم ہے، بہت کم ہے۔ حدیث میں اللہ کے نبی کہتے ہیں ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ، کہ اللہ 3 آدمی ایسے اللہ ان سے بات نہیں کرے گا۔ نمبر 1 بات نہیں کرے گا، ولا ينظر الیہم، ان کو دیکھے گا بھی نہیں، ولا یزکیہم، ان کا تزکیہ بھی نہیں کرے گا، ان کو پاک بھی نہیں کرے گا۔ نمبر 3۔ نمبر 4 ولہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ 4 وعید، گناہ ایک، وعید 4۔ کہا اللہ بات نہیں کرے گا، اللہ دیکھے گا بھی نہیں غصے کی وجہ سے، اللہ پاک بھی نہیں کرے گا، اور اللہ تعالیٰ ان کو دردناک عذاب دے گا۔ کون ہے وہ؟ کہا المسبل ازارہ، جو اپنے پائچے کو، پجامے کو ٹخنے سے نیچے رکھتا، اللہ اس کو یہ عذاب دے گا۔ دوسرا کون ہے؟ کہا منان والمنان، احسان کر کے جتلانے والا ہے یہ۔ تیسرا کون ہے؟ کہا کہ جھوٹی والمنفق صدعته بالحلف الكاذب، جو جھوٹی قسم کھا کر کے اپنے سامان کو بیچتا ہے۔ تو معلوم چلا احسان کرنے والا بھی اس وعید میں شامل ہے۔ اس لیے زبان سے یہ ہونے والا احسان جو ہم ایک دوسرے پر کر دیتے ہیں کبھی کبھی، تو احسان تو کرنا ہے لیکن احسان کر کے جتلانا نہیں ہے، احسان کر کے جتلانا نہیں ہے، ورنہ نیکی برباد ہو جائے گی۔ 27 نمبر کا عمل ہے کسی کی جسمانی ساخت میں عیب نکالنا۔ یہ بھی زبان سے ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا کوئی شخص، کوئی موٹا ہے، کوئی پتلا ہے، کوئی ناٹا ہے، تو اس میں عیب نکال دیا، کوئی بہرا ہے اس میں عیب نکال دیا، یا کسی کے اندر کوئی عیب ہے اس کے عیب کو اجاگر کیا، کوئی دیکھ نہیں پا رہا اس کو اندھا بول دیا، کوئی موٹا اس کو موٹا بول دیا، یا اسی طرح سے کسی کے قد میں یا کسی کی لمبائی میں، کسی کے جسم میں کسی بھی طرح کا عیب نکالنا شریعت اس کو بالکل پسند نہیں کرتی۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المؤمنین ہے، اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، اما صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے صرف ان کے قد کے بارے میں تھوڑی سی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیا تھا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا عائشہ تم نے ایسی بات کہی، لو مزجت بماء البحر لمزجته، عائشہ آپ نے ایک ایسی بات کہی اگر اس بات کو سمندر میں ملا دی جائے تو سمندر کا پانی بھی متغیر ہو جائے گا۔ صرف ناٹی کا تھا کہ صفیہ تو ناٹی ہے، چھوٹے خود کی، بڑا یہ سنگین جرم ہے۔ اس لیے کسی کے جسم میں کبھی بھی عیب نہیں نکالنا چاہیے۔ بھائی لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم نے انسان کو بہترین سانچے میں، بہترین کیفیت میں ہم نے اس کو پیدا کیا، بہترین سانچے میں ہم نے اس کو ڈالا ہے، اللہ نے پیدا کیا۔ اب ہم کون ہیں کسی کے جسم میں عیب نکالنے والے، کسی کے ساخت میں عیب نکالنے والے؟ لہذا کوئی جیسا بھی ہے کبھی بھی ہمیں اجازت نہیں ہو سکتی ہم کسی دوسرے کے اس میں عیب نکالیں، ٹھیک ہے؟ اگر معاملات حق کے ہیں، شادی بیاہ کا معاملہ ہے یا کوئی اور معاملہ ہے، صحیح معاملہ ہے تو آدمی اس کو بیان کرے، لیکن ویسے بیجا بلا مقصد
کسی کے جسم میں عیب نکالنا یہ صحیح نہیں ہے، نہیں بالکل بھی نہیں۔ کبھی بھی کسی کو ناٹی موٹی پتلی نہیں کرنا چاہیے، کبھی بھی، یہ بہت سنگین جرم ہے، بہت ہی سنگین جرم ہے۔ بھائی ہر آدمی دیکھے ذرا کسی کو بولنا اس کی ماں کی نظر سے دیکھیے، مان لیجیے وہ آدمی ہمیں خراب لگ رہا ہے، کوئی آدمی ہمیں خراب لگ رہا ہے، شکل کے اعتبار سے ہمیں اچھا نہیں لگ رہا ہے، شکل کے اعتبار سے ہمیں اچھا نہیں لگ رہا ہے، لیکن کیا پتا کسی کا بیٹا بھی تو ہے، کسی کا باپ بھی تو ہے، کسی کا بھائی بھی تو ہے، کسی کا شوہر بھی تو ہے، ٹھیک ہے ہمیں نہیں چل رہا بھائی، لیکن کسی اور کو تو محبوب ہے، کسی اور کو تو پسند ہے، اس لیے ہر آدمی کو چاہیے اس کو اس کی ماں سے دیکھے، اس کی ماں کی نظر سے دیکھے۔ شاعر کہتا ہے کسی کے حسن کی توہین، کسی کے حسن کی توہین اس کی ماں سے مت کرنا، اسے وہ چاند سا ہوگا اگرچہ سانولا ہوگا، سانولا ہے کالا ہے تو کیا ہوگا، اس کی ماں کی نظر میں اسے وہ پیارا ہے۔ اس لیے کبھی بھی کسی کے حسن میں، کسی کے جسم میں، اس کی ساخت میں، اس کی بناوٹ میں کوئی عیب نہیں کرنا چاہیے، بہت بڑا گناہ ہے۔ اسی طرح سے 28 نمبر کا گناہ وہ ہے گناہ کر کے اس کا اعلان کرنا، گناہ کر کے چرچا کرنا۔ بندہ گناہ بھی کیا، گناہ کر کے اعلان بھی کر رہا ہے، شراب پینے گیا فوٹو بھی کھینچا، بازار میں گیا، مارکیٹ میں گیا، نیا سال منانے گیا، وہاں پہ گیا 2-4 لڑکیوں سے ملا، فوٹو کھینچ رہا ہے۔ اچھا فوٹو کھینچا، فوٹو کھینچ کر کے اپلوڈ کر رہا ہے کس پہ؟ واٹس ایپ پہ، فیس بک پہ، یوٹیوب پہ ڈال رہا ہے، تو یہ کیا گناہ کا چرچا کرنا۔ بھائی بہت سے لوگ رات کو گناہ کرتے، رات کو گناہ کیا تو اس کو یا تو زبان سے بتایا لوگوں کو، بھائی کو بتایا، دوست کو بتایا، ساتھی کو بتایا، بیوی کو بتایا، بچوں کو بتایا، یا جس کو بھی بتایا، گناہ کا اعلان کیا، تو اللہ کے نبی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سب کو معاف کر دے گا قیامت کے دن، مگر مجاہدین کو معاف نہیں کرے گا۔ تو مجاہدین کون ہیں؟ جو گناہ کر کے گناہ کر چرچا کرتے ہیں، اللہ رب العالمین نے ان کے گناہوں پر پردہ ڈالا۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں وَإِنَّ مِنَ الْمُجَاهِرَ أَن يَعْمَلَ الرَّجُلُ بِاللَّيْلِ عَمَلًا، آدمی رات کو کوئی گناہ کیا، رات کی تنہائی میں کوئی گناہ کیا، پھر کہا باللیل عمل ثم یصبح، پھر صبح ہوئی، وقد سترہ اللہ علیہ، اللہ رب العالمین نے اس کے اس گناہ پر پردہ ڈال دیا تھا۔ رات کو گناہ کیا، کوئی نہیں جانتا، کسی کو نہیں معلوم، بس اسی کو معلوم، اللہ کو معلوم ہے۔ پھر صبح ہوئی، فیقول یا فلان، اب وہ کہتا ہے فلاں ہے فلاں، عملت البارحۃ کذا وکذا، رات کو میں نے یہ کام کیا ہے، رات کو میں نے یہ کام کیا، وہ بتا رہا ہے۔ پھر کہا وقد بات یسترہ ربہ، اللہ رب العالمین نے اس کے گناہ پر پردہ ڈال دیا تھا، ویصبح یکشف ستر اللہ، اور وہ اللہ تعالیٰ کے ڈالے ہوئے پردے کو چاک چاک کر دیتا ہے، تار تار کر دیتا ہے۔ تو گناہ کر کے کبھی بھی گناہ کا چرچا نہیں کرنا چاہیے۔ گناہ اگر آپ نے کیا، ہم نے کیا، اگر ہم سے گناہ ہوا، تنہائی میں ہوا یا ویسے ہوا، اللہ رب العالمین اس کو معاف کر دے گا، معافی بس ہم جانتے ہیں، اللہ جانتا ہے۔ بعض لوگ کی گناہوں پر اللہ پردہ ڈال دیتا ہے، لیکن اگر کوئی شخص گناہ کر کے چرچا کرے، لوگوں کو بتائے، تو یہ زیادہ سنگین بتائے، ہے نا۔ بہت سے لوگ سیلفی ڈالتے ہیں، دوسری لڑکیوں کے ساتھ ہیں، کھڑے ہیں خود، اور ان کے ساتھ غیر محرم لڑکی ہے، کہیں گئے پارٹی واٹی میں گئے، اور فوٹو کھینچا، فوٹو کھینچ کے ڈال دیا واٹس ایپ پہ یا فیس بک پہ۔ اب سامنے والا جو دیکھ رہا ہے وہی سمجھے گا نا، اب آپ نے گناہ کا چرچا کیا، آپ گئے پکنک پہ، گئے کہیں اور گئے، نیا سال منانے گئے، جو جائز نہیں ہے، گئے وہاں فوٹو کھینچ کے اپلوڈ کر کے ڈالنا، جس کو نہیں معلوم تو وہ بھی معلوم ہو گیا، بھائی رات کو تم کہاں پہ تھے۔ اس لیے یہ وہی ہے گناہ کر کے چرچا کرنا، تو ایسے لوگ کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا۔ نمبر 29، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں غلط الفاظ استعمال کرنا، جیسا کہ کل کرسمس تھا، لوگ کہہ رہے ہیں تو کرسمس 25 تاریخ کو مناتے، یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش 25 دسمبر کو نہیں ہوئی ہے قرآن کے مطابق، اس لیے۔ اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، ان لوگوں کی تردید کی جو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے لقد جئتم شیئا ادا، یقیناً تم نے بہت بڑی اور نہایت سخت غلط بات کی ہے۔ حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا قرار دینا بہت بڑا یہ جرم ہے اور بہت بھاری بات ہے۔ کہا تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال ہدا، قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائے اور زمین شق ہو جائے، زمین ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے۔ کیوں؟ جو انہوں نے حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہا، یا حضرت عیسیٰ کو اللہ کا، یہ اتنا سنگین جرم ہے، اتنا سنگین جرم ہے کہ قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائے، آسمان گر جائے، آسمان پھٹ جائے، زمین ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے۔ اس لیے معلوم چلا کسی بھی مسلمان کو کرسمس کی مبارکباد دینا جائز نہیں ہے، نہ یہ جملہ استعمال کرنا جائز ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کب پیدا ہوئے؟ گرمی کے دن میں پیدا ہوئے، 25 دسمبر کا آتا ہے، ٹھنڈی کے دن میں آتا نا، اس لیے یہ قرآن کی آیت ہے، اس سے معلوم چلا قرآن کی آیت سے کہ حضرت عیسیٰ کی پیدائش 25 دسمبر نہیں ہے، لوگوں نے غلط منسوخ کیا ہے۔ اسی طرح سے میرے بھائیو ایک اور عمل ہے، وہ عمل ہے
کسی کی مصیبت پر خوشی کا اظہار کرنا 30واں گناہ جو زبان سے ہوتا ہے. اب بھائی کسی کو کوئی مصیبت پہنچی، بندہ خوش ہو گیا، ارے فلانے کو مصیبت پہنچی ہے، سامنے آیا بھائی ہم کو بہت تکلیف ہوئی، آپ کو مصیبت ہوئی، یہ سامنے درد کا اظہار کیا، باہر جا کے خوش ہو رہا ہے، باہر جا کے خوش، اچھا ہوا اس کی مصیبت آ گئی، اچھا ہوا اس کا حادثہ ہو گیا، اچھا ہوا اس کا وہ کام رک گیا. یہ مصیبت پر خوش ہونا یہ بھی سنگین جرم ہے. کسی کی مصیبت پر خوش نہیں ہونا چاہیے. واصلہ ابن الاسقا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا لا تظہر الشماتۃ لاخیک، اپنے بھائی کی مصیبت پر خوش نہ ہوا کرو، اپنے بھائی کی مصیبت پر خوشی کا اظہار نہ کرو. فیرحمہ اللہ ویبتلیک، اس لیے کہ اگر تم اس کی مصیبت پر خوش ہوگے تو اللہ تعالیٰ اس پر رحم کر دے گا، اس سے وہ مصیبت دور کر دے گا، تم کو اس مصیبت میں مبتلا کر دے گا، ڈال دے گا. بہت سے لوگ ہیں نا بھائی. اب دیکھیے یہ تجربے کی بات ہے، تجربے کی بات ہے. اگر آپ کسی کی مصیبت پہ خوش ہوئے، ہم کسی کی مصیبت میں خوش ہوئے، چند دن یا چند ماہ کے بعد وہی مصیبت میں ہم مبتلا ہو جائیں گے. تجربے کی بات ہے بالکل. دیکھیے آپ یہ اگر آدمی کو یقین ہے تو آدمی خود اس کو اپلائی کر سکتا ہے اپنے اوپر ہی. لہذا کسی کی مصیبت پر خوشی کا اظہار کرنے کی بھی زبان سے ہونے والا گناہ ہے، یہ 30واں گناہ ہے. اور 31واں گناہ ہے قوالی گانا. بعض لوگ قوالی گاتے ہیں. اب بعض مسلمان، ہم نے خود اپنے موبائل پہ اسٹیٹس پہ لکھا، مسلمان مسلی نماز پڑھنے والے درس سننے والے قوالی لگا رہے ہیں، مدینہ کی فوٹو لگی ہوئی ہے اور اس میں بج رہی ہے قوالی. قوالی میں بعض اوقات کفریہ باتیں ہوتی ہیں، شرکیہ باتیں ہوتی ہیں. قوالی وغیرہ سننا حرام ہے، جائز نہیں ہے قوالی لگانا. وہ سوچتے ہیں ثواب کا کام کر رہے ہیں. قوالی سننا حرام، قوالی گانا جائز نہیں ہے، حرام ہو بھی، اس لیے کہ اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حد سے بڑھا دیا جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے خلاف بھی باتیں ہو جاتی ہیں اور اہل بیت کے تعلق سے بھی غلو کیا جاتا ہے. اس طرح سے قوالی گانا بھی اور قوالی بجانا بھی، قوالی سننا بھی جائز نہیں ہے. بعض مسلمان اپنے گھروں میں قوالی، دکانوں میں قوالی لگاتے ہیں، وہ درست فیصلہ نہیں ہے. اسی طرح سے 32واں گناہ ہے گانا گانا. گانا گانا بھی سنگین جرم ہے، سنگین جرم ہے، اور گانا گانا یہ حرام بھی ہے. اس لیے اس سے بھی بچنے کی ضرورت ہے. یہ گانے کے تعلق سے انشاءاللہ لمبا موضوع ہے، اس پہ گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن خیر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ قیامت کی نشانی میں سے نشانی یکونن من امتی اقوام یستحلون الحر والحریر والخمر والمعازف، کہ میری امت میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے قیامت کے قریب جو لوگ ریشم کو، شراب کو، زنا کو اور معازف کو، گانے بجانے کو حلال سمجھ لیں گے. یہ قیامت کی نشانی ہے. اور آج کل گانا گانے والے کو، بھائی جو گانا گاتے کتنی اس کی عزت ہے، کتنی اس کی عزت ہے. سوچیے وہ کیا کہتے ہیں اس کو، گلوکار کہیں گے، ایکٹر کہیں گے، اداکار کہیں گے، فنکار کہیں گے، سب کچھ کہیں گے. اور جو دین کی خدمت کرتا ہے اس کو برے لقب دیں گے. جو دین کی خدمت کرے گا اس کو برے لقب، اور جو گانا گائے گا اس کو ایکٹر، اداکار، فنکار، گلوکار سارے لقب دیں گے. اور جو دین کی خدمت کرے گا مولوی ہے، مولانا، یہ وہ کچھ نہیں معلوم، بس یہی سب بات کہیں گے. تو گانا وہاں یہ صحیح نہیں ہے اسلام میں. نہ گانے سے آدمی کو سکون، بلکہ گانے سے نفاق پیدا ہوتا ہے، گانے سے ایمان جانے کا بھی خطرہ ہے. نہ گانا سننا جائز ہے اور نہ گانا گانا جائز ہے. نہ گانے والی محفل میں جانا درست ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو 32 جو اعمال بیان کیے زبان کے تعلق سے، جو زبان سے ہونے والے گناہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. آمین تقبل یا رب العالمین. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. FIR کے تعلق سے آپ کو معلوم ہونا چاہیے ہمارے ملک ہندوستان میں FIR بہت سے صوبوں میں ہو رہا ہے. بہار میں ہو چکا ہے، تقریباً 12 راجیوں میں، 12 صوبوں میں، 12 اسٹیٹ میں ہو رہا ہے. عنقریب کرناٹک میں بھی ہونے والا ہے. کوئی بھی صوبہ اس سے اچھوتا نہیں رہے گا. سارے صوبوں میں FIR ہوگا، بلکہ پورے ملک میں FIR ہوگا. لہذا آدمی کو ضرورت ہے اپنے کاغذات کو درست کرے. بہت سے لوگوں نے جب NRC کا جب وہ حملہ ہوا تھا تبھی بہت سے لوگوں نے الحمدللہ اپنے کاغذات کو درست کیے، اور آج وہ ان کے لیے سکون ہے. انہوں نے پورے فارم کو اپنے فل کر دیا، بھر دیا. لیکن جو لوگ ابھی بھی اپنے کاغذات کو صحیح نہیں کیے، درست نہیں کیے، ان کو چاہیے اپنے کاغذات کو صحیح کرنا. آدھار کارڈ میں ساری چیزیں دیکھیں صحیح ہے کہ نہیں صحیح. پین کارڈ ہے، اور پاسپورٹ ضرور بنوائیں. پاسپورٹ ہر ایک کا ہونا چاہیے، ہر ایک کا پاسپورٹ بنوائیے. مارک شیٹ وغیرہ، سند وغیرہ، سرٹیفکیٹ وغیرہ سب کچھ رکھیے. سارے کاغذات جو ہیں اس کو تیار رکھیے. تقریباً 12 کاغذات ہیں، 12 سے 13 کاغذات. ان تمام کاغذات کو آدمی کوشش کرے سب اس کو بنوائے. جو بھی جتنے بھی پرمان پتر وغیرہ اور برتھ سرٹیفکیٹ وغیرہ جتنے بھی کاغذات ہیں سب بنوائے. ورنہ اگر نہیں بنوائیں گے تو اس کا نقصان کیا ہوگا؟
اس کا نقصان یہ ہوگا کہ آدمی کو ووٹ دینے کا ادھیکار بھی اس کا جا سکتا ہے، اس لیے اس سے بچنے کی ضرورت ہے اور آدمی کو محتاط رہنے کی ضرورت ہے اور تمام کاغذات کو بنا دے۔ آج 20 سال پہلے یہ SIR ہوا تھا، تو 20 سال پہلے جو ہوا تھا اس میں ہمارے باپ دادا کا نام تھا، ہم تلاش کر رہے ہیں ہمارے باپ کا نام اس میں موجود ہے، امی کا نام موجود ہے کہ نہیں موجود ہے؟ اگر موجود ہے 2003 میں یا 2002 میں جو SIR ہوا تھا، اگر اس میں آپ کے باپ کا نام ماں کا نام موجود ہے تو انشاءاللہ آپ کو کوئی دقت نہیں ہوگی۔ اگر ماں کا نام بھی موجود نہیں ہے، باپ کا نام بھی موجود نہیں ہے، دادی دادا کسی کا موجود نہیں، تو پھر دقت ہوگی۔ اس کے لیے آدمی کو چاہیے کاغذات بنا لے۔ اگر ہم بنا لیے تو انشاءاللہ 20 سال کے بعد جب دوبارہ ہوگا 20-25 سال کے بعد تو ہمارے بچوں کو انشاءاللہ کوئی دقت نہیں ہوگی۔ ابھی ہم نے سنا اتر پردیش وغیرہ میں جو ہے 17 ڈیٹینشن سینٹر بن رہے ہیں، کن کے لیے؟ انہی لوگوں کے لیے جو اپنی ناگرکتا ثابت نہیں کر پائیں گے، جن کے پاس ثبوت نہیں ہوگا، ڈاکومنٹس نہیں ہوگا۔ اس لیے آدمی کو چاہیے کہ بیدار رہے اور ہر مسلمان کا اڑوسی پڑوسی سب کا بنوائے، گھر والوں کو بنوائے، جو بیدار میں ان کو بیدار کرے، سب کو SIR کے لیے سب کو تیار کرے، کیونکہ عنقریب انشاءاللہ مجھے لگ رہا ہے کرناٹک میں ہوگا، پرچہ وغیرہ بھی آ چکا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سارے مسلمانوں کو بیدار رکھے اور اپنے معاملات کو خود ہی حل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین تقبل یا رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم ودعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأجل وأتم أكبر والله يعلم ما تصنعون